تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ مکہ کے لوگ اللہ کے ساتھ اور بھی بتوں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کا آخرت پر ایمان نہ تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کون کر رہا ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال میں جب ابرہہ اور اس کی آرمی نے کعبہ پہ حملہ کیا تو غیبی طور پر کعبہ کی حفاظت کی گئی، اور اس کی وجہ سے مشرکین مکہ کی کعبہ سے محبت اور بھی بڑھ گئی۔ نبوت سے 5 سال پہلے مکہ میں سیلاب آیا اور اس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا، اور مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ابرہہ کی آرمی کی ہلاکت دیکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ خوفزدہ تھے کہ ہم کعبہ کی عمارت کو دوبارہ تعمیر کیسے کریں۔ ولید ابن مغیرہ نے ان کی ہچکچاہٹ دیکھ کر سوال کیا کہ کیا تم کعبہ کی عمارت کو ریپیئر کرنا چاہتے ہو یا اس کو مزید ڈیمیج کرنا چاہتے ہو؟ اگر تو اس کو ریپیئر کرنا چاہتے ہو تو گھبراؤ مت۔ لوگوں کا خوف دور کرنے کے لیے ولید ابن مغیرہ کھڑا ہوا اور اس نے چند اینٹیں نکال دیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو، اگر ولید بن مغیرہ پر کوئی آفت نہ آئی تو ہم بھی کعبہ کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ چنانچہ اگلے دن سب جمع ہوئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف پاک مال اور پیسہ ہی کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم جوئے، شراب یا ظلم سے کمائی دولت اس کی تعمیر پر استعمال نہیں کریں گے۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو تمام لوگ یہ دعا کرنے لگے، اللہم لا نرید الا خیر، اے اللہ ہم اچھائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں عذاب مت دینا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سال بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ تمہارے لوگوں نے دوبارہ تعمیر کے دوران کعبہ کی عمارت کی شیپ بدل دی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ ایک ریکٹینگولر شیپ کی عمارت تھی اور دروازہ بھی زمین کے برابر تھا، مگر تمہارے لوگوں نے اس کی شکل بدل کے چوکور کر دی کیونکہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، اور انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا کیونکہ وہ کنٹرول کر سکیں کہ کون اندر جا سکتا ہے اور کون نہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد یہ تنازع کھڑا ہو گیا کہ الحجر الاسود یعنی حجر اسود بلیک سٹون کون لگائے گا، کیونکہ مشرکین کو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو بھی یہ پتھر لگائے گا اس کے عزت اور وقار میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ بلیک سٹون کون لگائے گا، یہاں تک کہ بات خون ریزی تک پہنچ گئی۔ پھر ایک آدمی جس کا نام ابو امیہ المخزومی تھا، جو کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ جو کوئی کل صبح بنی شیبہ، جس کا دوسرا نام باب السلام تھا، بنی شیبہ کے گیٹ میں سب سے پہلے انٹر ہوگا، وہ حجر اسود اپنی جگہ پر لگا دے گا۔ تو سب نے اس بات پہ اتفاق کر لیا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امیر یا معاشرے میں طاقتور انسان نہ تھے، مگر لوگوں نے کہا کہ ہم خوش ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصادق والامین، سچے اور امانت دار ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا پتہ تھا، چنانچہ وہ سب راضی ہو گئے کہ آپ پتھر لگائیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلیم کر سکتے تھے کہ میں بنو ہاشم سے ہوں تو یہ کام بنو ہاشم کرے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کپڑا زمین پہ بچھایا
اس کے اوپر حجر اسود رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا۔ یہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس کپڑے کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے چلیں، اور جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیک سٹون اٹھا کر اپنی جگہ پر جڑ دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتہ تھا کہ یہ پتھر جنت کا پتھر ہے، مگر آپ نے سب کو خون ریزی سے بچا لیا۔ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی ایک اور نئی مثال بھی قائم ہو گئی، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ شخص نہ صرف اپنا بلکہ پورے مکہ کا بھلا چاہتا ہے۔ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے نزدیک عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مشرکین مکہ نے بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ فحاشی کے کام بھی ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی عمارت تعمیر کرنے میں اس لیے حصہ لیا کیونکہ یہ ایک اچھا عمل تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ارد گرد ہونے والے شرک کے کاموں میں کبھی حصہ نہ لیا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد مشرکین مکہ نے اپنا حج جاری رکھا، جس میں فحاشی کے کام ہوتے تھے۔ لوگ کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے اور مشرکانہ کام بھی کرتے تھے۔ نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حج کیا۔ ایک حدیث جو کہ جبیر ابن مطعم سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں تھا اور حج کے دن میرا اونٹ گم گیا اور میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات پہنچ گیا، اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ قریش حج کے موقع پر خود کعبہ کے قریب رہتے اور غریبوں کو عرفات کے میدان میں بھیج دیتے تھے۔ تو جبیر کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو عرفہ میں دیکھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا نہ کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی حج کیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کم از کم 2 حج کیے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ نے نبوت اور ہجرت کے دوران ہر سال حج کیا، لیکن آپ وہ تمام چیزوں سے حج کے دوران اجتناب کرتے جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے گرد طواف تو کرتے تھے، مگر جو بت وہاں پہ پڑے تھے ان کی طرف توجہ نہ دیتے۔ نبوت کے 11ویں سال اور عام الحزن یعنی سوگواری کے سال کے بعد جو حج آیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت دوسری جگہوں سے آئے ہوئے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ آپ ہر قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ایک دن آپ 6 جوان لوگوں کے گروپ کے پاس سے ہی گزر رہے تھے جو کہ مینا میں مقیم تھے، جنہوں نے یہود کے ساتھ وقت گزارا ہوا تھا اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے قبائل سے بات کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کا انٹروڈکشن دیا، توحید کے بارے میں بتایا اور نبوت کے بارے میں بتایا۔ ان 6 لوگوں میں کون لوگ شامل تھے؟ ان کے نام یہ ہیں: جابر ابن عبداللہ، اسعد ابن ضرارہ، عوف ابن حارث، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور رافع ابن مالک۔ یہ گفتگو ان 6 نوجوانوں کے ساتھ تھی جس نے ہسٹری کا رخ موڑ دیا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی جب دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لاجیکل ہیں، اور یہود ہمیشہ ایک نئے نبی کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ ہی ہیں، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ شاید اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے قبائل کے درمیان جو جنگ ہے وہ ختم کر دے اور ہمارے دل جوڑ دے اور ہمیں دین توحید پہ جما دے۔